زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول. پچھلے جمعے کو بات یہیں تک پہنچی تھی اور اسی آیہ کریمہ پہ ہم رکے تھے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے وسیع تر ہے. بہت سے صفاتی نام اور بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن سے انسان اپنی صورت میں آشنا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی کریم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اب ہم کرسی سے آشنا ہیں. کرسی سے مراد اقتدار ہے، تخت ہے. کرسی کا ہی متبادل تخت ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ عرش عظیم پر کوئی بہت بڑی کرسی رکھی ہے اور اللہ کریم وہاں جلوہ افروز ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے. جب یہ صفات اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جیسے آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. بیت رضوان میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب انسانی ہاتھوں کو بھی ید کہا گیا اور دست قدرت کو بھی ید کہا گیا. تو جہاں ایسی صورت آتی ہے وہاں معنی بعید مراد ہوتا ہے. اب ید کا ایک معنی قریب یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہے، اسے ید کہتے ہیں. معنی بعید یہ ہے کہ یہ پکڑنے کے یا مدد کرنے کے کام آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرا دست و بازو ہے. اب وہ بازو تو نہیں بن جاتا، وہ اس کی سپورٹ بن جاتا ہے. تو جہاں ید اللہ کا لفظ آئے گا وہاں یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ جیسا ہمارا ہاتھ ہے ایسا اللہ کا بھی ہاتھ. اللہ کو مجسم تصور نہیں کریں گے آپ. تو مراد یہ ہوگی، معنی بعید یہ ہوگا. معنی قریب یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہے. معنی بعید یہ ہے کہ اس سے جو کام ہوتا ہے اس کو معنی بعید کہا جاتا ہے، جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہوتا ہے، جو آخری نتیجہ ہوتا ہے. تو نتیجہ کسی کے دست و بازو بننے کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. تو جہاں یہ لفظ آئے گا ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پوری طرح سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کا معاون و مددگار ہے. اسی طرح کرسی سے مراد اقتدار ہے. دنیا میں تو ایک مجسم کرسی اقتدار بن جاتی ہے، اور اللہ کریم ہماری سوچ، ہماری فکر اور جسم سے بالا تر ہستی ہے، ہر جگہ ہر آن موجود ہے. لیکن جس طرح زمین پر بیت اللہ شریف ایک قبلہ ہے عبادات کے لیے، روئے زمین کے مسلمان قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حج کرتے ہیں بیت اللہ کا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کریم اس کمرے میں جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہاں اللہ کریم بیٹھا ہے، تشریف فرما ہے. اس لیے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس نے تمام عالم اسلام میں اور اپنی ساری مخلوق کو اپنی حاجات پیش کرنے کے لیے ایک مرکز عطا کر دیا، جو اس کی تجلیات ذاتی کا محبت ہے. ہر لمحہ جہاں اللہ کی تجلیات و انوارات برستے ہیں، اور روئے زمین کے لیے وہ ایک قبلہ، ایک مرکز بن گیا. اسی طرح ساری کائنات کا مرکز جو ہے وہ عرش عظیم ہے.
جسے آپ آج کی زبان میں سیکریٹریٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ کریم اس سیکریٹریٹ میں قید نہیں ہے، لیکن قبلہ حاجات عرش عظیم۔ ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں رخ قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہاتھوں کا رخ ہم عرش عظیم کی طرف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی بحث چلی تھی، ہمارے علماء اللہ پاک سب کے درجات بلند رکھے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی بحث کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک بن گئی تھی موومنٹ سی، جی وہ دعا تو اللہ سنتا ہے، ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک موومنٹ بن گئی تھی کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے دل میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں یا اونچا بول رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ نے سننا ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے یاد ہے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ علماء حق اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کا عرش، اس کی کرسی تمام مخلوق کے لیے قبلہ حاجات ہے، اس کا قبلہ ہے، اس کا مقام ہے، اور ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہاتھوں کا رخ اس مرکز کی طرف ہو، اس قبلہ حاجات کی طرف ہو جو خود اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ منہ اس لیے بیت اللہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے کہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیت اللہ شریف کے پتھر اکھیڑ لیتا ہے، ساری عمارت اکھیڑ لیتے ہیں، ہم اسے اٹھا کر کہیں اور لے جاتے ہیں، انہی پتھروں سے ویسی ہی عظیم الشان عمارت وہاں بنا دیتے ہیں، تو کیا وہ جگہ بیت اللہ بن جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ بیت اللہ وہی نقطہ رہے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ یہ در و دیوار، یہ پتھر اس نقطے کی، اس مقام کی نشاندہی کر رہے ہیں، مرکز وہی مقام رہے گا۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا، تو میری ایک ملاقات فائٹر پائلٹ سے ہوئی۔ جب مصر نے اسرائیل کے یہ مورچے توڑے تھے اور اسرائیل کو بھگایا تھا انوار السادات نے، تو وہ مصر کا رہنے والا تھا، اور اس وقت وہ مصر ایئر فورس میں فائٹنگ پائلٹ تھا، اور اس لڑائی میں اس نے حصہ لیا۔ تو میری اس سے امریکہ میں ملاقات ہوئی، پھر وہ آرمی چھوڑ کر سول میں چلا گیا اور یہ پرائیویٹ کمپنیوں کے جہاز اڑاتا تھا۔ تو بیت اللہ شریف کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگا، جی ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اس ایریے سے گزرے تو بیت اللہ کے اوپر سے کبھی نہ گزریں، خواہ آپ کتنی ہائٹ پر بھی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ سارے لوگ بیت اللہ کا ادب کرتے ہیں، وہ کہتا تھا اس لیے کہ اگر جہاں بیت اللہ ہے اس کی زد میں جہاز آ جائے تو اس کے جتنے میٹر ہیں جہاز میں بے شمار وہ لگے ہوتے ہیں ڈیجٹس، اور وہ گھڑیاں سے بے شمار ڈیجٹ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا سارے ڈیجٹ کام چھوڑ جاتے ہیں اور سوئیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی سائنٹیفکلی یہ پرابلم ہے جہاز کا کہ وہ بیت اللہ کے عین اوپر سے نہ گزرے۔ اس قدر تجلیات و انوارات ہوتے ہیں کہ الیکٹرانک جتنی اس میں چیزیں لگی ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی ہم اپنی فلائٹس میں یہ خیال رکھتے تھے کہ کبھی عین بیت اللہ کے اوپر نہیں آنا، اور کوئی جہاز آ جاتا تو پھر وہ بیکار ہو جاتا۔ پھر پائلٹ کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ وہ لینڈ کیسے کرے اور کس سمت جا رہا ہے، اس کا ملک کدھر ہے یا اس کا ہوائی اڈہ کہاں ہے۔ وہ سارے ڈیجٹس اس طرح بیکار ہوتے تھے کہ وہ کام چھوڑ جاتے تھے۔ تو اب پائلٹ صرف اپنی اس پہ نظر پہ رہ جاتا تھا، اور نظر سے اس ہائٹ پہ ٹریس کرنا کہ میں کہاں ہوں وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسٹرکٹلی منع کیا جاتا تھا کہ بیت اللہ کے اوپر سے نہ، وہ محبت تجلیات الہی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا۔ لہذا بیت اللہ تحت الثری تک بیت اللہ ہے، عرش اولا تک بیت اللہ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو کچھ ہے وہ ایک مرکزی نقطہ ہے جہاں تجلیات باری متوجہ رہتی ہیں۔ اسی طرح عرش عظیم پر بھی ایک نقطہ ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ عرش عظیم پر بھی ساری کائنات کا قبلہ حاجات عرش عظیم پر ہے، آپ اسے عرش کا قبلہ کہہ لیجئے۔ اسی کو یہاں قرآن حکیم میں کرسی سے کہا گیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت، اس کا دارالخلافہ، اس کا سیکریٹریٹ، اس کی
قبول کرنے کا مقام، اس کی قبول کرنے کی قوت، اس کی طاقت مخلوق سے زیادہ ہے۔ ساری مخلوق بھی ایک وقت میں سب کچھ مانگنے لگ جائے تو پھر بھی طلب کم ہے اور اس کی شان اس سے بڑی ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، زمین پر، زمین کے نیچے، پانیوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، یہ ساری تو کرۂ ارض پر ہے، لیکن آسمان کے اندر کتنی کائناتیں ہیں، کتنے کرے، کتنے ستارے، کتنے سیارے ہیں، اس کا انتہائی حقیر سا ایک حصہ زمین ہے، بہت چھوٹا حصہ ہے۔ بے شمار اس سے اربوں گنا بڑے سیارے فضا میں موجود ہیں جنہیں آج تک کوئی گن نہیں سکا، ایک کہکشاں آج تک شمار نہیں کی گئی، جبکہ کہکشاؤں کی تعداد بھی شمار سے باہر ہے۔ تو اگر یہ ساری مخلوق اللہ نے فرما دیا وہ میرا ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں آپ سارے مانگ سکتے ہیں، تو یہ ساری مخلوق ایک ہی وقت میں مانگنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس نے فرمایا کہ ساری مخلوق ایک ہی وقت میں مانگنے لگ جائے تو میرا ہیڈ آفس مصروف نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کسی بڑے دفتر میں ایک عرضی پہنچی ہو۔ انسانی دماغ اللہ نے خود دیا ہے اور وہ سوچتا ہے۔ اب ایک ریسرچ چل رہی ہے آج کل کی ماڈرن سائنس میں، ایک ریسرچ ہے کہ دماغ میں کچھ ایسے ایک مخصوص جگہ پر کچھ ایسے سیل ہیں جن میں ایک کویسچن مارک چھپا ہوا ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی جو آج کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کے جو سیل ہیں ان کا جب تجزیہ کیا جائے تو کچھ سیل ایسے ایک خاص مقام ہے انسانی دماغ میں جس میں ایک سوالیہ نشان چھپا ہوا ہے، اور وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا۔ جس کا جواب آج سائنسدان دے رہے ہیں کہ اسی لیے دنیا میں جہاں بھی انسان ملا، تہذیب سے نا آشنا ملا، لباس پہننے کی فرصت یا سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے اس کو، کھانا بنانے کا شعور نہیں ہے، گھر بنانے کا شعور نہیں ہے، جنگلوں میں جھاڑیوں میں برہنا رہتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مذہب کے نام پر اس نے اپنا رکھا ہے، کسی نہ کسی طاقت کو اس نے اپنا محافظ بنا رکھا ہے، کہیں سپرٹس کو پکارتا ہے، کہیں جنوں کو، کہیں ستاروں کو، کہیں روحوں کو، کہیں انسانوں کو، اور بڑا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اس سوال کا صحیح جواب پا لیتا ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے مجھے بنایا اور یہ اللہ ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ ورنہ دنیا میں جہاں انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہو جسے میں خوش رکھوں اور وہ میرے کام کرتی رہے اور میری حفاظت کرتی رہے اور میری طاقت بنی رہے۔ تو آج کی سائنس نے بڑی تلاش بسیار کے بعد جو بات آج سے 1450 سال پہلے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ انسان کے دل میں ہم نے یہ امانت زمینوں کو سپرد کی، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، لیکن فابینا یحملناہا، انہوں نے کہا یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، حملھا الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ یہ وہی کویسچن مارک ہے کہ کس نے مجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں کون ہوں، میرا مصرف کیا ہے، یہ ہر دماغ میں موجود ہے۔ تو اسی دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ میں تو پکاروں لیکن کتنے ارب انسان ہیں روئے زمین پر، سب پکاریں گے، کتنے جانور ہیں سب پکاریں گے، کتنے مچھر مکھیاں، کتنی سمندری سب پکاریں گے، پھر یہی زمینی مخلوق نہیں ہے، کائنات وسیع ہے، اور ساری کائنات خود آسمان، عرش، فرشتے سارے پکارنا شروع کر دیں گے، عرش بھی پکارنا شروع کر دیں گے، تو کہاں کس کی سنی جائے گی؟ فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، اس کی سننے کی قدرت کاملہ جو ہے وہ ان سب سے وسیع تر ہے۔ سب بھی ایک وقت میں پکاریں وہ سب کی سن بھی سکتا ہے، سب کی پوری بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کی ذات کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی کرسی عرش عظیم پر پڑی ہے، اللہ وہاں جلوہ افروز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو مجسم تصور آپ نہیں کر سکتے، انسانی عقل مخلوق ہے،
ایک دائرہ ہے جسے مخلوق کہتے ہیں. اب اس دائرے کے جو کچھ اندر آئے گا اس میں جستجو کرنا تو انسانی عقل کے بس میں ہے. اسے پتہ چلے یا نہ چلے لیکن وہ تلاش تو کر سکتے. جو اس دائرے سے باہر ہے اسے کیسے تلاش کرے گی؟ کیونکہ اس کی تو لمٹ، عقل تو مخلوق ہے، مخلوق کی ایک لمٹ ہے. اللہ لامحدود ہے، حدود سے بالا تر ہے. اس لیے اسے نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ اس کی مثال دے سکتے ہیں. مان سکتے ہیں کہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا شریک ہے، واحد ہے، کوئی اس جیسا نہیں. اور یہ سوال کہ اگر ہم سب مانگنا شروع فرمایا، ساری کائنات مانگنا شروع کر دیں، ساری زمینیں، سارے آسمان، سارے سیارے ستارے، ان کی ساری مخلوق، عرش عظیم، سب کچھ، ہر چیز جو بھی دائرے تخلیق میں ہے، سب کچھ مانگنا، سارے مانگنا. چونکہ عرش جو ہے، عرش کی آخری حد عالم خلق کی حد ہے. آخری عرش سے اوپر عالم امر آ جاتا ہے. عالم امر مخلوق نہیں ہے، امر اللہ کی صفت ہے. وہاں سے صفات الہی شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک تخلیق کی حد ہے، ساری مخلوق آنے واحد میں مانگنا شروع کر دے تو فرمایا اللہ کی ذات پہ کوئی گراں نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. سب کی ایک وقت میں سن بھی لے گا، سب کی پوری بھی کر سکتا ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تو یہ مفہوم ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اب ایک بات اور آ جاتی ہے، بھی سننے کی قوت بھی ہے، پوری کرنے کی قوت بھی ہے، لیکن اتنی بے پناہ مخلوق جو کسی حد و شمار میں نہیں آ سکتی، اس کی سنتے سنتے، پوری کرتے کرتے تو تھک جاتا ہوگا. فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ساری کائنات کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی. ان باتوں سے پاک ہے بالا تر. ہر آن سنتا ہے، ہر آن جانتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. اور تھکنے کا وصف مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں. مخلوق تھک جاتی ہے، وہ نہیں تھکتا. جو جتنا زیادہ مانگتا ہے، جو جتنا بار بار مانگتا ہے، جو ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اس سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اس پر زیادہ راضی ہوتا ہے، اس پر زیادہ احسان فرماتا ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے یہ سب کی طلب تھکا نہیں سکتی، ساروں کی، سب کی حفاظت تھکا نہیں سکتی. سب کو سنبھالنا، ارض و سما کو، کائنات کو، اس ہر ایک چیز کو سنبھالنا. آج تو سائنس یہ مان رہی ہے کہ اللہ کریم نے کشش ثقل کا ایک ایسا توازن رکھا ہے کہ ہر سیارہ، ہر ستارہ، کائنات کا ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ پر ایک جال میں بندھا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا. ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس نے ہر چیز کو باندھ رکھا ہے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ درختوں سے پھل پک کر گرتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان نے دیکھا کہ سیب درخت سے زمین پر گرا تو وہ اس فکر میں لگ گیا کہ سیب زمین پر کیوں گرا، سیب ہوا میں کیوں نہیں اڑ گیا، سیب درخت کے ساتھ اٹکا کیوں نہیں رہا، آخر زمین پر گرنے کی کیا ضرورت تھی. صرف اس چھوٹی سی بات سے سائنس اس نظریے پر پہنچی کہ ایک خاص کشش ہے ہر سیارے کے اندر جو اس کی بسنے والی چیزوں کو اس کے ساتھ وابستہ رکھے، کہیں بھاگنے نہیں دیتی. اسے کشش ثقل کہتے ہیں، بوجھ کو کھینچنے کی طاقت. یہ صرف ہر سیارے میں نہیں، سیاروں کے درمیان بھی یہ جال بنا ہوا ہے. اور اتنا وہ فول پروف یا اس میں اتنا غلطی کا امکان نہیں ہے کہ جتنے عرصے سے سورج چل رہا ہے اگر وہ کبھی 1 سینٹی میٹر کا 1000واں حصہ بھی قریب ہوتا جاتا، اپنے اس دائرے سے نکل پڑتا، تو آج تک زمین بھی سورج بن چکی ہوتی. اور اگر وہ اتنا دور ہونا شروع ہو جاتا تو شاید زمین یکبستہ ہو چکی ہوتی اور جم چکی ہوتی اور زندگی کا امکان نہ ہوتا. ہر ستارہ، ہر سیارہ
اس جال کا جو نظر نہیں آتا اس کا اسیر ہے اور اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ تو آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ صرف کشش سکل میں اگر خرابی آ گئی تو یہ اتنی بری طرح ٹکرائیں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، سارے تباہ ہو جائیں گے۔ اسی کو قرآن نے قیامت کہا ہے، حشر کہا ہے۔ ہر کل لوگن علیہا فان، ہر چیز نابود ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو قرآن حکیم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر صدیوں پہلے دی، بڑا عرصے بعد گرتے پڑتے سائنس وہاں پہنچتی ہے، اور ایمان ایسی قوت ہے کہ جو پل بھر میں وہاں اس یقین پہ پہنچا دے۔ سائنس پھر اپنے قاعدوں میں الجھی رہتی ہے، اور یہ بات ہے کہ مخلوق کی صفات کو سمجھنے کے بعد پھر خالق کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ خالق کو سمجھانا صرف نور نبوت سے ممکن ہے، یہ صرف نبی کا کام ہے۔ جو نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ خالق کو نہیں سمجھ سکتا، نہ مان سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے ان تمام جہانوں کا اور زمینوں آسمانوں کا سنبھالنا تھکا نہیں سکتا، وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند و بالا ہے۔ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری عقل، یہ تو تم سوچ سکتے ہو کہ ساری کائنات مانگنا شروع کر دے، یہ تو تم سوچ سکتے ہو کہ ان سب کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی قدرت کاملہ کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تمہاری سوچوں سے بھی بلند تر ہے اور وہ بہت بڑا ہے، اس کی طاقت بے حد و بے شمار ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر وہو العلی العظیم تک ان آیات مبارکہ کو آیات الکرسی کہا گیا ہے۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ شیطان سے حفاظت کے لیے یہ اکثیر ہے، کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے فریب سے محفوظ رہتے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بے شمار برکات اس کی احادیث میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں، تفاسیر میں مفسرین کرام نے نقل فرمائی ہیں۔ ایک واقعہ، چونکہ یہاں زیادہ فرصت نہیں ہوتی، ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غلے کا ذخیرہ تھا، اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات کی ذمہ داری لگائی کہ رات کے ذمہ دار تم ہو، وہاں چوکیداری کرو۔ وہ رات وہاں جا کر ٹھہر گئے تو انہیں کچھ کھٹکا لگا، تو انہوں نے دیکھا کوئی بندہ غلہ چرا رہا ہے، انہوں نے جا کر پکڑ لیا۔ اب یہ صحابہ کرام کی بصیرت تھی جنہوں نے کھٹکا بھی سن لیا اور پکڑ بھی لیا، تو وہ چور کہنے لگا کہ بھائی آج مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سزا ملے گی۔ تو حضور معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم مجھے معاف کر دو، میں پھر نہیں آؤں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب بارگاہ نبوی میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متبسم تھے اور فرمایا بھائی ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک بندہ آیا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن اس نے بڑی منت سے ماجت کی، اللہ کے واسطے دیے، آپ کے کرم کے واسطے دیے، تو میں نے کہا چلو پکڑا گیا، غلہ بھی اس نے پھینک دیا تو دفع کرو جان، میں نے چھوڑ دیا یا رسول اللہ۔ فرمایا تم نے تو چھوڑ دیا لیکن وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ اب دوسری رات تو پھر انہیں حضور نے فرما بھی دیا تھا پھر آئے گا، وہ خبردار تھا، اور پھر پکڑا گیا۔ پھر بڑی منتیں کی اس نے اور بڑی قسمیں کھائیں کہ پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح بارگاہ عالی میں پہنچے تو آپ نے پھر پوچھا کہ بھئی وہ ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پھر آ گیا تھا، آپ کا فرمان برحق تھا، میں نے پکڑ بھی لیا، لیکن بڑی منتیں کی اس نے، بڑے واسطے دیے، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ تیسری رات وہ پہرا دے رہے تھے تو بندہ پھر پکڑا گیا، چوری کر رہا تھا غلہ، انہوں نے پکڑ لی۔ انہوں نے کہا اب نہیں چھوڑوں، اب بہت ہو چکی، میں نے 2 دفعہ تجھے معاف کر دیا، اب میں تجھے حضور کے پیش کروں گا، کھینچ کر لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا
اگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ شیطان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو پھر مجھے چھوڑ دے گے؟ ہاں بتا دو۔ کہنے لگا جب رات کو عشاء سے فارغ ہو کر سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا کر، شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا، تو رات تم محفوظ رہو گے۔ اب مجھے چھوڑ دو۔ میں وعدہ کر لیا تھا تو اس سے چلو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر نہ۔ صبح ہوئی، حضور نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پھر آ گیا تھا، پھر پکڑا گیا۔ پھر چھوڑا کیوں؟ یا رسول اللہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تمہارے کمرے میں شیطان نہیں آئے گا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم دروازہ بند کرتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے بند کر دو تو شیطان رات کو اندر نہیں آئے گا جب تک دروازہ کھولو گے نہیں۔ تو میں چونکہ ہاں کر چکا تھا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہے تو جھوٹا، بات تجھے سچی بتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات جو تجھے اس نے بتائی یہ سچی تھی۔ تو انہوں نے اس کی رسول اللہ یہ کون تھا؟ آپ تو جانتے ہیں کون تھا؟ فرمایا شیطان تھا۔ اب یہ صحابہ کی بصیرت تھی کہ انہوں نے اس کا کھٹکا بھی سن لیا، اسے دیکھ بھی لیا، اسے پکڑ بھی لیا، اور ایک عام آدمی ہی سمجھا، یہ ان کی بصیرت تھی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا اور ہے تو ہمیشہ جھوٹا، لیکن یہ بات تو میں سچی بتا گیا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر دروازہ بند کر لو اور سو جاؤ تو پھر کمرے میں شیطان نہیں آئے گا۔ تو اس کے فضائل بے شمار ہیں جو تفاسیر میں اور احادیث مبارکہ میں ہیں، اور عموماً فرائض کے بعد اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک آدھ بار آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں۔ متقدمین کی عادت بھی رہی ہے، اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ مضمون پھر اپنی تشریح الگ چاہتا ہے، ہمارے پاس وقت تمام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے توفیق بخشی تو اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے۔